السلام علیکم ناظرین، احمد رانا ویوز میں آپ کو خوش آمدید۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم افغانستان کے اندر اس وقت امریکہ کا جو تذبذب ہے اس پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ شروع سے ہی افغانستان سے اپنی جو فورسز نکالنا چاہتا ہے اور افغانستان کی جنگ جیتے ہیں یا ہارے ہیں، اس سوال کو لے کر نہ صرف 20 سال تک دنیا کے سامنے اپنی جنگ ہنسائی کرواتا رہا، بلکہ اب جب امریکہ نکل رہا ہے افغانستان سے تو اس وقت بھی بہت سارے بلنڈر سامنے آ رہے ہیں۔ پہلا بلنڈر تو دوحہ اگریمنٹ جو طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا تھا، جس کے مطابق امریکہ کو افغانستان سے 30 مئی کو نکل جانا تھا، لیکن امریکہ نے اس وعدہ کی خلافی کی جس پر طالبان ان سے ناراض بھی ہیں، اور اس کے بعد امریکہ نے ایک نئی ڈیٹ دی اور امریکہ نے کہا کہ 11 ستمبر 2021 کو وہ افغانستان سے نکل جائے گا۔ لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے اپنا جو سٹے ہے وہ افغانستان کے اندر بڑھا لیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک خبر اور بھی آ رہی تھی اور امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں بائیڈن، انہوں نے کہا تھا کہ جو 4 جولائی ہے جو کہ امریکن ڈے ہے، یو ایس ڈے ہے، اس دن ہم ایک اناؤنسمنٹ کریں گے اور دنیا کو ایک میسج دیں گے کہ ہم نے اپنے امریکن ڈے کے اوپر یہ تحفہ دیا ہے امریکن نیشن کو کہ ہم افغانستان سے اپنی فورسز کو باہر نکال لائیں۔ لیکن اس کے بعد ظاہر ہے بہت سپیڈ سے وڈرال ہوا، پاکستان سے اڈے لینے کی بات کی جاتی رہی، ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد وہ بادل بھی چھٹ گئے کہ پاکستان نے کوئی اڈے ان کو دینے کی بات کی ہے یا نہیں کی۔ لیکن اس کے بعد امریکہ اپنی دوسری ڈیٹ جو کہ اس نے پہلے دی تھی کہ 11 ستمبر کو وہ یہاں سے نکلے گا، وہ اس پر قائم رہا۔ لیکن 11 ستمبر کو وہاں سے نکلنے کے لیے بھی امریکہ کو اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید امریکہ کو اب 11 ستمبر سے زیادہ کا وقت وہاں رہنا پڑے گا۔ اور یہاں پر ایک بڑے امپورٹنٹ جو ٹویٹ میں آپ سے شیئر کروں گا وہ لنڈسے گراہم، امریکن سینیٹر کے، جنہوں نے بائیڈن کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور لنڈسے گراہم جو ہیں ان کا ہمیشہ سے ڈیفنس جو پالیسیز ہیں امریکہ کی اس پر بہت گہرا اثر رسوخ رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اوباماز ایڈمنسٹریشن رہی ہے اس کو بھی کرٹیسائز کرتے رہے افغان پالیسیز کے اندر، اور لنڈسے گراہم کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ امریکہ کبھی بھی افغانستان سے نہ جائے۔ لیکن اس کے بعد بھی جب امریکہ اپنی فورسز کو نکال رہا ہے باہر تو لنڈسے گراہم کے ان ٹویٹس کو اگر میں آپ کے لیے ریڈ کروں تو آپ کو ان ٹویٹس میں کلیئر ہوگا کہ لنڈسے گراہم جو ہے وہ کیا وارن کر رہے ہیں بائیڈن کو۔ وہ لکھتے ہیں کہ "Stunning to hear that President Biden has not reached out to the Prime Minister of Pakistan Imran Khan regarding the US-Pakistan relationship and Afghanistan"۔ مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ بات سن کر پریشان اور حیران ہوں کہ ابھی تک بائیڈن نے یا امریکہ نے پاکستان سے انگیجمنٹ کیوں نہیں بڑھائی، اور افغانستان سے نکلنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے امریکہ کا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ "ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ withdrawal from Afghanistan to be effective without coordinating with Pakistan"، اور پاکستان سے کوارڈینیشن کے بغیر افغانستان سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں۔ یعنی لنڈسے گراہم کے اس ٹویٹ نے ایک نئی ڈیبیٹ شروع کی اور یہ کہا کہ پاکستان کو اس سارے پروسیجر میں جو بائی پاس کرنا ہے، اس بائی پاس کرنے کا نتیجہ جو ہے وہ برا آئے گا۔ پہلی تو وہ اس چیز کے ہمیشہ سے حامی رہے ہیں کہ پاکستان کو اور افغانستان اور یو ایس کو ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے اس ساری وار کے اندر۔ دوسری بات وہ ہمیشہ اس پہ کہتے رہے ہیں کہ کبھی بھی افغانستان کی سرزمین یو ایس ملٹری کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اب جبکہ یو ایس ملٹری اس کو چھوڑ رہی ہے تو وہ اس بات پر حیران نظر آئے ہیں، پریشان نظر آئے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے بغیر کیسے جا رہا ہے، اور پاکستان کا واضح سٹانس بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو عمران خان ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کی کسی بھی طرح کی سپورٹ نہیں کرنا چاہتے سوائے ڈپلومیٹک سپورٹ کے، کہ آپ افغانستان سے چلے جائیں اور افغانستان کی حکومت جو ہے وہ افغانستان کے لوگ خود بنائیں۔ اب یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن جو کہ لنڈسے گراہم نے دوبارہ سے انیشیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ افغانستان سے پاکستان کی سپورٹ کے بغیر گئے تو ایک ایسی غلطی ہوگی جو غلطی امریکہ نے عراق میں کی تھی، اور عراق سے جب فورسز نکالی تھیں اور عراق میں جب جانے کا ڈیسیژن تھا امریکہ کا تو اس میں جتنا امریکہ کا نقصان ہوا تھا اور جتنی جنگ ہنسائی ہوئی تھی، تو یہ ایک اور بلنڈر ہوگا کہ 20 سال کی وار کو ہم اس طرح برے طریقے سے اس میدان سے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے ان میں بھی ایک تذبذب پایا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید 11 ستمبر جو ہے وہ بہت ارلی ہے، اور یہاں سے اگر ہم چلے گئے تو اس وقت جو افغانستان کی پوری صورتحال اگر میں آپ سے شیئر کروں تو ریسنٹلی طالبان نے نارتھ افغانستان یعنی افغانستان کا جو اوپر والا پورشن ہے جو تاجکستان کے ساتھ جس کا بارڈر ہے، قندوز بہت امپورٹنٹ اور ڈیفنس اور اسٹریٹجک کے حوالے سے جو شہر ہے افغانستان کا، اس پر افغان طالبان جو ہے وہ اس وقت قابض ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ساؤتھ کی بات کی جائے تو ہلمند ہے اور کندھار ہے، اس پر بھی طالبان قابض ہیں، اور بہت سارے اور جو اضلاع ہیں، ڈسٹرکٹ ہیں افغانستان کے، وہاں پر طالبان جو ہے اپنے ڈیرے جما چکے ہیں، جو کہ امریکہ کے لیے ایک تھریٹ ہے کہ شاید 11 ستمبر سے پہلے ہی جو بچا
بچا کھچا امریکہ کی وہاں فورسز ہیں ان کو وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. امریکہ اس وقت بہت پریشانی کی صورتحال میں, شاید طالبان کو اس وقت ایک ڈیٹرنس, ایک چیلنجنگ سچویشن یا دھمکانے کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ اگر طالبان نے امریکن فورسز کو کوئی نقصان پہنچایا اور وڈرال میں ان کی کوئی مدد نہ کی یا ان کو تنگ کیا تو شاید وہ پاکستان کے کو بھی اگنور کرتے ہوئے وہ افغانستان کے اندر ہی رہے گا اور اپنی فورسز کا اسٹے بڑھا سکتا ہے. اور یہی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ افغانستان کے اندر امریکہ کی اس وقت آ چکی ہے. یہ وہ حالات ہیں جو اس وقت آپ سے شیئر کرنے تھے, کیونکہ ان کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید 11 ستمبر کی ڈیٹ بڑھ جائے گی, اور یہ جو دلدل ہے, یہ جو کمبل اور ریچھ کا جو معاملہ ہے, شاید یہ کمبل اور ریچھ جو ہے وہ ایسے ہی چلتے رہیں گے اور کبھی کمبل کو ریچھ نہیں چھوڑے گا اور ریچھ کمبل کو چھوڑنا نہیں چاہتا. بہرحال اس میں ایک بڑی واضح بات یہ بھی ہے کہ جو پاکستان سے امریکہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, اس بار امریکہ کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ FATF, یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اور اسپیشلی برطانیہ اور یورپ کی جو پاکستان کے ساتھ اس وقت دوریاں بڑھ رہی ہیں, اس میں امریکہ جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے. اور ان کو پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ شاید ایک قوم جو ہے وہ اب واقعی ایک قوم کی طرح اس کو رسپونڈ کری. اور میں اس کا کریڈٹ عمران خان کو اور موجودہ جو قیادت ہے, ہماری موجودہ جو آرمی چیف ہیں, ان کو دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی دیدہ دلیری سے اور بڑی کریجسلی اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. بہرحال بہت سارے ایکسپرٹ پاکستان میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہیں, پاکستان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو انکار کر سکے. لیکن جو خان صاحب کا ایبسولوٹلی ناٹ ہے, یہ ہمیں بہت پسند آیا ہے. کچھ بھی ہو, قومیں جو ہیں وہ اپنی انہی الفاظ اور انہی دلیر اور اسی غیرت مند جو الفاظ اور سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان سے ہمیشہ پہچانی جاتی ہیں. بہت سی دعائیں پاکستان کے لیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. کوئی بھی چھوٹی بہت اپڈیٹ ہوتی ہے ہم آپ کو اس پر اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھتے رہنا ہے ARP نیوز.